کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا۔ جعلی حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ ہم عمران خان کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اس لانگ مارچ کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو دھرنا دینا تھا، ہم نے تو یہاں بیٹھنا تھا اسلام آباد میں۔ یہ جعلی حکومت جوتے چھوڑ کے بھاگنے کو تیار تھی کہ جاؤ میاں جا کے پہلے پیٹرول بڑھاؤ، ڈیزل بڑھاؤ، بجلی بڑھاؤ، یہ ٹیکسز لگاؤ، پھر بات کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ضروری گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا۔ خان صاحب کا لانگ مارچ پورے زور و شور سے اسلام آباد میں داخل ہوا۔ جعلی حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ ہم عمران خان کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ان کے وہ سارے دعوے ایک طرف رہ گئے۔ خان صاحب پورے زور شور سے نہ صرف اسلام آباد میں داخل ہوئے بلکہ جو اس لانگ مارچ کا بنیادی مقصد تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ بہت سے دوست احباب صبح کے اسی بات کے اوپر بڑے شک شبے میں ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو دھرنا دینا تھا، ہم نے تو یہاں بیٹھنا تھا اسلام آباد میں، تو خان صاحب نے یہ کیا کیا؟ لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں مختصر سی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ دیکھیں یہ جنگ شروع ہوئی تھی جب خان صاحب کو آدھی رات کے وقت عدالتوں لگا کے اور اقتدار سے نکالا گیا اور اس پہ قبضہ کیا گیا۔ جو بھی وہ بیرونی مداخلت اور سازش تھی وہ ساری کلیئر ہو چکی، خان صاحب بار بار بتا چکے ہیں۔ میں صرف اتنی چیز آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک مہینے میں جتنی بھاگ دوڑ کی، جلسے کیے، عوام کو چارج کیا، موٹیویٹ کیا، اس ایک دن کے لیے وہ الحمدللہ ہم نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ کیسے؟ یہ جعلی حکومت جوتے چھوڑ کے بھاگنے کو تیار تھی، لیکن اس کے اندر چند دن پہلے انہوں نے ایک اکڑ دکھائی اور اس میں اس جعلی حکومت کے جو بھی سربراہ ہیں سارے، وہ خواہ نواز شریف ہے، وہ خواہ آصف زرداری ہے، وہ خواہ فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف ہے، انہوں نے ایک چانس لیا جو مختصر سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آئی ایم ایف سے ہم کچھ پیسے لے لیتے ہیں، جس پہ سعودیہ نے بھی ان کو ایک تھوڑی سی تسلی دی کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کو کچھ پیسے دے دیں گے۔ تو ان کے ذہن میں ایک پلان تھا کہ ہم 6-8 مہینے کھینچ کے لے جائیں گے، جو اس گورنمنٹ کو بنانے کا مقصد بھی تھا۔ لیکن اس میں امریکہ کو بھی انوالو کیا گیا اور امریکہ سے بھی جو ان کا بنایا گیا ہے بلاول زرداری کو، جو وزیر خارجہ ہے، اس کے ذریعے وہ امریکہ کی منت ترلا کیا گیا کہ آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں آئی ایم ایف کے لیے۔ لیکن ان چوروں اور غداروں کے سر سے امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے اور انہوں نے آئی ایم ایف کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں کیا۔ کل جب مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف میں گیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے سفید چٹا جواب ان کو دے کے اور وہاں سے روانہ کر دیا کہ جاؤ میاں جا کے پہلے پیٹرول بڑھاؤ، ڈیزل بڑھاؤ، بجلی بڑھاؤ، یہ ٹیکسز لگاؤ، پھر بات کرنا۔ تو اس جعلی حکومت کے غبارے سے ہوا وہیں نکل گئی تھی۔ اب معاملہ یہ آ گیا کہ اگر عمران خان کے اس لانگ مارچ اور اس دھرنے کے نتیجے میں گورنمنٹ کو ہم بھیجیں تو ہمیں چپیڑ بھی نہیں مارے گا پنجاب پورے میں۔ یہ نواز شریف کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ تھی، فیس سیونگ مانگا گیا ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، اور اداروں نے بھی خان صاحب کی منت ترلا کی۔ خان صاحب نے جب اٹک پل کراس کیا ہے کل آتے ہوئے پشاور سے، تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ جلوس جو ہے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا، تو اس دوران میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میں اس چیز کے اوپر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ 2 جون کا ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 جون کو یہ جائیں گے۔ انہوں نے کیا مقصد لینا تھا؟ ان کی 3 مقاصد تھے اس گورنمنٹ میں آنے کے: ای وی ایم سے جان چھڑانی، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق غصب کرنا، ان سے چھیننا، اور تیسرا اپنا NRO 2 کو کنفرم کرنا۔ 2 جو انہوں نے معاملات تھے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بھی کھینچ لیا، انہوں نے چھین لیا، لیکن اس کے اوپر میں کل پڑھ رہا تھا کہ ہمارے کوئی جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے ہائی کورٹ میں، تو دیکھیں ابھی اس کے اوپر کیا بنتا ہے۔ دوسری چیز ای وی ایم، وہ بھی آج انہوں نے بل افراتفری میں پیش کر کے اس کو منظور کر لیا، چلے ای وی ایم میں بھی مان لی، لیکن جو مین مقصد تھا شہباز شریف کا اور اس کے بیٹے کا NRO 2 لینے کا، وہ نہیں ہو سکا۔ خان صاحب نے اپنے پوری کمپین کے اندر پریشر ڈیولپ کیا اور اس پریشر کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں آ گئیں کہ آپ کو NRO 2 نہیں ملے گا۔ سو موٹو ایکشن لیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اور انہوں نے ایف آئی اے اور نیب کو پابند کر دیا اور تمام ریکارڈ جو ہے سیل کرا دیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی امبیزلمنٹ نہ ہو سکے،
کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، کوئی کاٹ چانٹ نہ ہو سکے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ جانے کی دیر ہے۔ شہباز شریف اور اس کا بیٹا جو ہے وہ منی لانڈرنگ 24 ارب کی منی لانڈرنگ میں وہ ضرور جیل جائیں گے، ان کے اوپر فرد جرم بھی لگے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ NRO2 کا خواب دیکھنے والوں کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ میرے جو نون لیگ کی سیاسی بھائی دوست ہیں وہ ہمیں صبح کی ٹونٹ کر رہے ہیں اور بڑے لکھ رہے ہیں اور شادیانے بجا رہے ہیں، حالانکہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، انہیں معاملات کا علم نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا چیز فائنل ہو چکی ہے۔ خان صاحب کو پوری طریقے سے گارنٹی مل چکی ہے۔ گارنٹی کیا جی، ہر چیز اوکے ہو چکی ہے۔ 4-5 دن کی بیچ میں یا 6 دن کی جو بھی منت اللہ کیا گیا ہے، میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے مرشد کو، عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے اس میں تھوڑی لچک دکھائی، اپنی عوام کو بھی نقصان ان کا ہونے سے بچایا، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو وزیر داخلہ ہے یہ ماڈل ٹاؤن میں اس نے کیا تھا، اور یہ وہی روایت دہرا دیتا یہاں پہ۔ کل رات کو جس طرح اس شخص نے، اس بدبخت شخص نے فیملیز اور بچوں کے اوپر شیلنگ کرائی ہے، میرے خیال میں ایسی آج تک اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر بھی ایسی شیلنگ نہیں کی ہوگی جو اس شخص نے نہتے پرامن فیملیز پہ، شہریوں کے اوپر جس قسم کی آنسو گیس کی شیلنگ کرائی۔ بہرحال یہ دنیا ہے، یہاں پہ انسان دے کے جاتا ہے، اور یہ شخص بھی انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن کے جو 14 ناحق قتل کیے ہیں اس کا بھی حساب دے گا، اور یہ بھی جو ظلم کیے ہیں کل انہوں نے، انشاءاللہ اس کا بھی یہ حساب دے کے جائے گا۔ یہ کوئی بڑی 4-5 دن کی بات رہ گئی ہے، تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جیت ہو چکی ہے۔ ہمارا لیڈر اللہ کریم نے ان کو، عمران خان کو، عقل، سمجھ اور شعور دیا ہے، ان کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ اس اعصابی جنگ کے اندر فتح عمران خان کی ہونی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو فتح یاب کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں سے صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے حلقے کے اندر الیکشن کی تیاری کر لیں، کیونکہ سپٹمبر یا اکتوبر الیکشن کا مہینہ ہے، سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت دلا کے وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، تاکہ اگلے 5 سال میں عمران خان بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے، بغیر کسی پریشر کے عوام کی خدمت کر سکیں، اور ہر وہ کام کر سکیں جو وہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کرنا چاہتے تھے، جو بھی پچھلے 3 سال 8 مہینے میں ہم نہیں کر سکے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خاص طور پہ اپنے جو میرے انصافی بھائی ہیں، کہ آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں، ہماری جیت ہو چکی ہے، صرف تھوڑا سا انتظار کر لیں یہ 4-5 دن کا، اور اس میں انشاءاللہ یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ 2 جون کو آپ ذہن میں رکھیں، اور 2 جون سے پہلے بھی یہ جا سکتے ہیں، چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کا 4 ان کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، اور آج صبح ان کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی بعض گشت ہم سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل پرسوں یا 2-3 دن میں آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان عارف علوی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، اور وہ ووٹ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ان کی صرف اسٹرینتھ 2 ووٹوں کی ہے، 4 نکل گئے تو فارغ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والے یہ 4-5-6 دن کے اندر یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف کوشش یہ کرنی ہے، جس طرح ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے آج تک، اسی طریقے سے ہم نے آگے اس الیکشن میں تن من دھن کی کوشش کرنی ہے، اور خان صاحب کو بڑی اکثریت کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر بھیجنا ہے، تاکہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے لیے وہ کر سکیں جو آج تک انہوں نے ہمارے لیے سوچ کے رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 3 سال 8 مہینے میں وہ نہیں کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔